معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارا تنافس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، تم اللہ رب العزت کو نیکی دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ رمضان کی گھڑی قریب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت عظمت کی خاطر یہ ارشادات فرمائے کہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ اس رمضان میں معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، قبولیت کی خاص گھڑیاں مقرر کر رکھی ہیں، دینے کے خاص بہانے بنا رکھے ہیں۔ تنافس دکھاؤ، کون کس سے آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں، کون کس سے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے ملائکہ سے فخر کر، دیکھو یہ میرا بندہ میری خاطر راتوں کو کھڑا ہے، دن میں کھانے پینے سے دور ہے، ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم اللہ کو نیکیاں دکھاؤ، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ جس مہینے میں رب کی رحمت بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہے، اللہ بہانوں سے جھولیاں بھر بھر کے نواز رہے ہیں، بڑا بد وقت ہے، بڑا بد نصیب ہے جو اس رمضان کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ رمضان اللہ کی رحمت کا خصوصی انعام ہے، خصوصی انعام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس کی زندگی غفلتوں سے، خطاؤں سے آلودہ ہو جاتی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک خاص مہینہ عطا فرمایا کہ پھر نئے سرے سے اس کی زندگی صاف ستھری ہو جائے۔ گاڑی پرانی ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، کافی عرصہ ہوتا ہے سروس نہیں ہوتی، آوازیں آنے لگتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے گیرج میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر نکالتے ہیں ایسا لگتا ہے بالکل ہی نہیں ہو گئی، بڑی اچھی سروس کی ہے۔ 11 مہینے یہ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور آدمی اسی میں غفلت میں پڑ جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے دنیا میں کیوں آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ 24 گھنٹے نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اسے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں اور جانا کہاں ہے۔ اس قدر غفلت ہوتی ہے، نہ آنے کا مقصد پتا، نہ جینے کا مقصد پتا، نہ جانے کی منزل پتا۔ لیکن اللہ کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ رحمت خاصہ والا مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے، کم ہمت والا بھی، صرف ارادہ کرنے والا بھی، اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے اپنے دربار میں کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ منظر ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کے لیے عام دنوں کے اندر مسجد میں آنا مشکل ہے، سبحان اللہ، رات میں 20 رکعتوں میں، لمبی لمبی رکعتوں میں اللہ کا کلام بڑے ذوق شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جن کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان کے نبی نصیب جاگ اٹھتے ہیں، سحری میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد اور قیام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جن کے مہینے گزر جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھتے، سبحان اللہ، رات کی اس تاریکی میں، افطار کی اس گھڑی میں اپنے اللہ کے سامنے منگتا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ جن کے لیے پورے 11 مہینے قرآن کھولنا مشکل ہوتا ہے، ان کے بھی اقبال بلند ہونے لگتے ہیں کہ ایک ہی رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ جو تنا ہوا ہے، کمزور آدمی بھی، کم ہمت بھی، کم حوصلے والا بھی، اسے بھی اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچ لیتی۔ کہاں یہ غفلت کی زندگی اور کہاں اسے ایمان کا یہ مبارک ماحول مل چکا، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔
ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے. آج تک بھولے بیٹھے تھے کیوں جی رہے ہیں، کہاں جانا ہے. رمضان کی رحمت کی برکت سے اسے قدر کی، غنیمت سمجھا، زندگی کی کایا ہی بدل گئی، رخ ہی بدل گیا. کہاں جا رہے تھے، رخ ٹھیک ہو گیا. کئیوں کو رمضان کے مہینے میں ولایت کا مرتبہ ملتا ہے، سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بھولا بھٹکا پھر اپنے رب کا سچا وفادار بندہ بن جاتا ہے. دسیوں نہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں رمضان میں بدلا کرتی. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت مسلمہ پر. 11 مہینے غفلت میں گزرے ہوئے تھے، کوئی خبر نہیں تھی کیا کر رہے ہیں، لیکن رمضان آتے ہی الحمدللہ اللہ کی رحمت خاصہ اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے. تو بڑے نصیب ہیں ان مسلمانوں کے جو اس مقدس مہینے کی خوب قدر اور اہتمام کرتے. بہت اہتمام ہوا کرتا تھا مسلمان معاشرے میں رمضان کا. بلکہ میرے عزیزو، رمضان کا احترام کا جو معاملہ ہے، مسلمانوں کے اس احترام کو دیکھ کر کافروں کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان میں وہ بھی مسلمانوں کے سامنے کچھ کھائے پیے. ان کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ اس رمضان میں رمضان کی بھی حرمت ہی کرے. مسلمانوں میں جو لوگ معذور ہوتے تھے، شرعی عذر ہوتا تھا، روزہ نہ رکھنا شریعت نے انہیں اجازت دی ہوتی تھی، وہ بھی کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے کہ اس کا روزہ نہیں. معصوم بچے بھی مسلمان معاشرے میں روزہ رکھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لیا کرتے تھے. جو بہت چھوٹے ہوتے، مائیں انہیں ایسے انداز سے ان کی ضرورت پوری کرتی کہ گھر کے لوگوں کے سامنے ان کی خبر نہ ہوتی کہ اس بچے نے روزہ نہیں رکھا. روزے کا احترام، رمضان کا احترام اس قدر مسلمانوں میں. رمضان آیا، مسلمانوں کا یہ مقدس انعام بھرا، رحمتوں بھرا مہینہ آیا ہے. خوب مسلمان اس کا اہتمام کرتے، ہر چیز میں تبدیلی آ جایا کرتی، اوقات بدل جایا کرتے تھے. پورا سال 11 مہینے دنیا کی نظر کر دیا. بلکہ سچ یہ ہے کہ اس جسم کے ضروریات کی نظر کر دیا. 11 مہینے اس جسم کی نظر کر دیا. اسے کیسے پہنانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسا خوبصورت بنانا ہے، کیسے صحت مند بنانا ہے، اس جسم کے تقاضے 11 مہینے میں لگا رہا. یہ مہینہ آیا ہے کہ اندر کے انسان کو کیسے سنوارنا ہے. آج زندگی میں توازن نہیں ہے نا. کہتا ہے جذبات پہ قابو کوئی نہیں، غصے پہ قابو کوئی نہیں، زبان پہ قابو کوئی نہیں، آنکھوں پہ قابو کوئی نہیں. یہ سب قابو پانے والی چیز تو اندر کا انسان ہوا کرتا تھا جو ہر چیز کو کنٹرول کیا کرتا تھا. گھوڑا سواری اور اس پر شاہ سوار، گھوڑے پر ایک شخص، گھوڑا شاہ سوار، سواری اور شاہ سوار. اگر دونوں میں کنٹرول نہ ہو تو آدمی منزل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر گھوڑا بہت تیز رفتار ہو اور اوپر میں بیٹھنے والا شاہ سوار کمزور ہو تو وہ کسی کی جان لے لے گا، کسی گڑھے میں گرائے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں لگام ہی نہیں پکڑی جا رہی. اور اگر سواری بھی شاندار ہو اور اوپر کنٹرول بھی مضبوط ہو، جدھر لگام روکنا چاہے رک جائے، جدھر چلانا ڈھیلا کرنا چاہے چل پڑے، جدھر پھیرنا چاہے رخ متوجہ ہو جائے. شاہ سوار بھی مضبوط ہے. اسی طرح یہ انسان کا ظاہری جسم ایک سواری ہے، لیکن اندر کا شاہ سوار اگر وہ کمزور ہے، اندر کا شاہ سوار کمزور ہے تو زندگی میں کبھی توازن نہیں رہ سکتا. کہتا ہے جذبات پہ قابو کوئی نہیں، زبان پہ قابو کوئی نہیں، آنکھوں پہ قابو کوئی نہیں، اعضاء اور جوارح پہ قابو کوئی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ظاہری سواری ہر ایک کے لیے موذی بنی ہوئی ہے، موذی ایذا پہنچا رہی ہے. ہر ایک کو اس جسم سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اور جب اندر کے انسان طاقتور تھا، اسے غذا مل رہی تھی تو سواری بھی قابو میں تھی. کہاں دیکھنا ہے، کہاں نظریں جھکانی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کدھر قدم اٹھانے ہیں کدھر نہیں. حبیب بن عمیر رحمت اللہ نوجوان تھا. عرب کا حسن اور عرب کی جوانی اور ہڈیوں میں گودا اور جسم میں خوبصورتی اور رگوں میں خون
عرب کا رومیوں کے ہاں گرفتار ہو گیا، تو روم کے سربراہ نے چاہا کہ اسے اسلام سے محروم کر دیں۔ جب یہ نہ مانے تو اسے تنہائی میں ایک کمرے میں ڈال دیا اور اپنی روم کی شہزادی، اپنی بیٹی، اسے خلوت میں بھیج دیا۔ پتا تھا کہ اگر یہ گندا ہو گیا تو ایمان بھی کوئی نہیں رہنا، اگر اس کی جوانی داغدار ہو گئی، خون گندا ہو گیا تو ایمان کہاں رہا۔ اسے خلوت میں بھیج دیا۔ روم کا حسن، روم کی شہزادی تمام تر ناز و نخروں کے ساتھ اس کے قدموں میں 3 دن گزرے تو وہ لڑکی اپنے باپ سے کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید او جدار، ابا کہاں بھیجا تھا؟ کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی لوہا ہے؟ نہ تو اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، نہ اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں، نہ اس کے قدم اٹھتے ہیں، یہ پتھر ہے کیا ہے؟ روم کا حسن ہے، عرب کا جوانی اور حسن ہے، شباب ہے، خلوت ہے، تنائی ہے، نہ قانون کا ڈر، نہ زمانے کی رسوائی۔ لیکن اندر کا شاہ سوار کو جب ایمانی غذا ملی ہوئی ہو تو پھر آنکھیں نہیں اٹھتی، پھر زبان نہیں حرام بولتی، پھر ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھتے، پھر پاؤں حرام کی طرف نہیں اٹھتے، اس لیے کہ اندر کا شاہ سوار مضبوط ہے۔ کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا۔ اپنی بیٹی تو کس کی نظر سے دیکھنا ہے، اور غیروں کی بیٹی ہے تو کیسے نظریں جھکانی ہیں۔ حلال رشتے ہیں تو کیسے میٹھے بول بولنے ہیں، حرام تعلقات ہے تو زبان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ حلال ہے تو کیسے کمانا ہے، حرام ہے تو کیسے بچنا ہے۔ یہ تو اندر کی ایمانی طاقت ہی بچا سکتی ہے۔ شاہ سوار مضبوط ہے تو 11 مہینے اس جسم کی غذا کا انتظام کیا۔ یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں اندر کے انسان کو صحت مند بنانا۔ اس لیے سچ کہا ہے، اگر یہ رمضان کا مہینہ کسی کا سلامتی سے گزر گیا تو سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اگر اس رمضان میں اس کی اپنی بھی سلامتی رہی، دوسروں بھی اس سے محفوظ رہے، تو امید ہے کہ سارا سال اس کی زندگی ایسی خوبصورت ہو جائے، رمضان کی سلامتی ہو جائے۔ لیکن اگر رمضان ہی میں میری زبان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی رہے، میرے اعضاء اور جوارح دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو میرے عزیزو یہ رمضان سلامتی کا نہیں گزرا۔ رمضان سلامتی سے گزر جائے اور اس کے اندر کے انسان کو وہ مل جائے جو اس کی ضرورت ہے، سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ رمضان کی ایک ظاہری شکل ہم اختیار کرتے ہیں میرے عزیزو، کھانا بھی نہیں کھاتے، پینا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیتے، زوجیت کا حق ادا بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے ان حلال تقاضوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ ان حلال تقاضوں، یہ ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے دل میں رمضان کی عظمت ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھی ایمان ہوتا ہے انہیں تو حیا آتی ہے، انہیں تو بے شرمی محسوس ہوتی ہے کہ صحت مند ہٹا کٹا اور رمضان میں روزے نہ رکھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کفار کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان کی اس انداز سے بے حرمتی کریں کہ وہ کھلے عام کھاتے پیتے رہے۔ کفار کو، کافر کو ہمت نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے ہاں تو اس کا تصور نہیں تھا۔ تو مسلمان رمضان کی تقاضے پورا کرتا ہے، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، زوجیت کا حق ادا نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن میرے عزیزو جب ان حلال تقاضوں کو چھوڑ دیا اللہ کا حکم سمجھ کے، تو رمضان میں جو چیزیں، زندگی میں جو چیزیں ویسی حرام ہے، حرام دیکھنا، حرام بولنا، لقمہ حرام کھانا، حرام کمانا، حرام سننا، دوسروں کی تکلیف اور ایذا کا باعث بننا، یہ ویسی ہی حرام ہے۔ تو بتائیے اس سے اس کا رمضان اور روزہ کس قدر فساد زدہ ہوتا ہو۔ جب حلال کو چھوڑ رہا ہے اللہ کی خاطر، تو میرے عزیزو حرام کو چھوڑنے کا اہتمام اس سے بھی زیادہ ہو، اس کی برکت سے رمضان سلامتی سے گزرے گا، سارا سال سلامتی گزرے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر زندگی سلامتی کی، موت سلامتی کی، پھر زندگی سلامتی کی، موت سلامتی کی۔ تو اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ۔